بسم الله الرحمن الرحيم. شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العالمین. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. صلوات بھیجے محمد علیہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام مومنین مومنات کو ایام سفر اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اور آپ تمام مومنین مومنات کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تمام محفلیں، یہ تمام مناسبتیں جن پہ ہم سب جمع ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ان کے مقصد کو اپنے سامنے دہراتے ہیں، اس مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری گفتگو کل آپ کے سامنے کچھ موضوعات پہ ہوئی، اور ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ پرانے زمانے میں قوموں میں کیا بیماریاں، کیا نفسیاتی وائرسز ان کے ذہنوں پہ لگے، اور اس کی جھلک ہمیں تمام ادوار کے اندر صدیاں گزرنے کے بعد مختلف قوموں میں دوبارہ نظر آئی. جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی چلانے کے لیے آپ سامنے دیکھتے ہیں، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو شاید کبھی کبھی استعمال ہوتی ہے لیکن اس کے بغیر نہ گاڑی کی تصحیح ہوتی ہے، نہ گاڑی کا کیا کہتے ہیں وہ پاس کیا جاتا ہے ٹیسٹ، وہ ہے بیک مرر. بیک مرر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کبھی کبھی کام آتا ہے، لیکن بیک مرر گاڑی کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں جب تک آپ پیچھے نہیں دیکھیں گے آنے والی گاڑی کا نہیں پتہ چلے گا کہاں آپ نے موڑنا ہے، کہیں پیچھے سے مار نہ دے. انسانی زندگی بھی کچھ اسی طریقے سے ہے. بعض لوگ صرف فرنٹ اسکرین پہ دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں، بیک مرر کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن بعض لوگ بیک مرر میں دیکھتے ہیں اور پھر اپنی ڈرائیونگ کو سیدھا کرتے ہیں. تاریخ انسانی زندگی میں وہ بیک مرر ہے کہ جب وہ اپنی آئندہ زندگی کے لیے لاہ عمل بنانا چاہتا ہے تو اس تاریخ کے بیک مرر میں اس کو نگاہ دوڑانی پڑتی ہے، اور جب وہ نگاہ دوڑاتا ہے مختلف علاقوں میں جاتا ہے، تاریخی مناظر دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے کہ سیرو فی الارض، مختلف دنیا میں سفر کرتا ہے، ان کے اوپر گزرنے والے حالات کو دیکھتا ہے، ان کے ساتھ آنے والے حالات جو پیش آئے ان کو دیکھتا ہے، تو اس کو کچھ آئیڈیا ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوا. مختلف قوموں کی کہانیاں قرآن مجید کے اندر پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہرا رہی ہے. اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہم اپنے آپ کو پچھلی تاریخ سے دیکھ کر کمپیئر کریں کہ پچھلی تاریخوں نے، تاریخ میں رہنے والوں نے یہ کام کیے تھے، ان کے اوپر اس طرح سے عذاب آ گئے، اس کے بعد دوبارہ قومیں آئیں، انہوں نے کچھ اور کام کیے، ان پہ کسی اور طریقے سے عذاب آئے، اور یہ سائیکل تقریباً کچھ ہزار سالوں میں مختلف قوموں میں ریپیٹ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی قوم کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ ہماری قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن تاریخ کے مطالعے کا ایک اصول ہے کہ تاریخ کے مطالعے کے وقت اس چیز کو عموماً بھلا دیا جاتا ہے کہ تاریخ میں اثر انداز ہونے والے واقعات میں
آپ کی موجودہ نفسیاتی حالت اس تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہی حالات آپ کے زمانے میں پیش آئیں جو قارون کے زمانے میں، فرعون کے زمانے میں، نمرود کے زمانے میں، مختلف زمانوں میں پیش آئے، لیکن آپ کا نتیجہ وہ نہ نکلے. اس کی وجہ آپ کی اپنی جو حالت ہے، آپ کی اپنی جو ول ہے، آپ کے اپنے اندر جو پوٹینشیل موجود ہیں، ان کے ذریعے ہم ان حالات میں موجود ہونے کے باوجود تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ سکتے ہیں. اور ہمیں تاریخ میں یہ ایسے واقعات شدت سے نظر آتے ہیں کہ تاریخ کے دھاروں کا رخ لوگوں کے اپنے ڈیسیجنز کی وجہ سے موڑا ہے. خود کربلا کا ایک واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جس نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا ہے. تو بہرحال تاریخ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار جو قصے سنائے ہیں، بار بار جو موسیٰ اور ابراہیم اور آدم اور نوح کے مختلف قوموں کے قصے سنائے، ان کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان قوموں سے سبق لیتے رہو، کیا ہوا ان کے ساتھ، اور اپنے لیے اپنی حالت، اپنے پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے راہ معین کرو. تو تاریخ کے متعلق ایک بنیادی اصول ہے جو تاریخ دان ہیں، جو تاریخ میں کام کرتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی مایوس ہو کے نہ بیٹھ جانا کہ سارے حالات تو وہی ہیں، ہمارے ساتھ بھی وہی ہونے والا جو ان کے ساتھ ہوا تھا. یہ ایک بہت اہم اصول ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنے پوٹینشیل کو دیکھو، تمہارے اندر کیا موجود ہے اور تم کس طرح سے تاریخ کے دھارے کو چینج کر سکتے ہو. اور ایک مسلمان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تاریخ میں اپنا کردار ایسے رقم کرے کہ ساری دنیا میں اس کا نام باقی رہ جائے. ہر وہ شخص جس نے تاریخ کے دھارے کو موڑا ہے یا تاریخ کے دھارے کو موڑنے کی کوشش کی ہے، تاریخ میں اس کو سنہرے حروف سے لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ ایک تجربہ ہوتا ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کہ تم کیا کر سکتے ہو، جس کی وجہ سے تم ان حالات سے دوچار نہیں ہوگے جو اس تاریخ یا اس طرح کے حالات میں لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم قرآنی تاریخ، قرآنی قصے، تاریخ کے اندر گزرنے والے مختلف واقعات سے سبق لیتے ہیں. کربلا کا واقعہ بھی انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے. یہ تو ہو گیا ایک تاریخ کے بارے میں جو میں آپ کو قصے بہت زیادہ سناتا ہوں، اور قصے حضرت ابراہیم کا کبھی سنا رہا ہوں، کبھی حضرت موسیٰ کا سنا رہا ہوں. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کی زندگی، ان کی تبلیغ، ان کے طریقہ تبلیغ میں ان کی اسٹریٹجی کیا لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی، اس کے اندر بھی ایک حکمت رکھی ہے. اور وہ حکمت ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی بات بتانا چاہیں تو ہمارے سامنے وہ طریقہ بھی ہے کہ جو نوح علیہ السلام نے اختیار کیا. ان کے زمانے میں بت پرستی زیادہ تھی، انہوں نے کیا طریقہ کار استعمال کیا. ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسٹریٹجی بھی موجود ہے کہ انہوں نے کیا طریقہ کار استعمال کیا. ان کے ہاں جادو اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ تھی، ان کو اللہ نے وہ معجزات دیے، اللہ کے اس رسول نے ایک خاص طریقہ اختیار کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ عقلی استدلال کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استدلال پیش کیے، اور لوگوں کو قانع کرنے کے لیے عقلی استدلال اور ان کو کر کے دکھایا. آپ نے حضرت ابراہیم کے قصے میں پڑھا ہوگا کہ جب اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مغرب سے مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے، تم اس کو الٹا کر کے دکھا دو. تو بہت الذی کفر، تو وہ کافر مبہوت ہو گیا. تو انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ کیا طریقہ کار تھا؟ وہ استدلال کا طریقہ کار اختیار کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ طریقہ کار بالکل الگ تھا، کیونکہ اس زمانے میں طب، میڈیکل کی فیلڈ اتنی زیادہ ایڈوانس تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، انہوں نے مردوں کو ایسا کام جو طب آج تک نہیں کر سکی تھی، وہ کام حضرت عیسیٰ نے کر کے دکھائے. اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ تمام معجزات تو گاہے بگاہے روایات میں مل جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں مختلف طریقوں سے ہوئی، لیکن یہ تمام معجزات کا اثر رسول خدا کی زندگی میں ملتا ہے. لیکن جو سب سے بڑا معجزہ رسول خدا کی زندگی میں تھا وہ رسول خدا پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن، یہ معجزہ تھا. اور یہ معجزہ ایسا تھا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کا مثل کوئی لا نہیں سکتا. چاہے انسان اور جن آپس میں جمع بھی ہو جائیں تو وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی اس قرآن جیسی کوئی چیز نہیں اتار سکتے. یہ قرآن، اس کی حفاظت، اس کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے. فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور میں نے پچھلی صفحہ بھی شاید یہاں پہ عرض کیا یا نہیں کیا کہ اس قرآن کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قرآن بہت اچھی چیز ہے، معجزے ہیں اس کے اندر، اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اس کی آیت فلاں جو آیت ہے اس کو پڑھنے سے 3 دفعہ تکرار کرنے سے یہ والا کام ہو جاتا ہے، وہ والی آیت پڑھنے سے بیٹا مل جاتا ہے، وہ والی آیت پڑھنے سے شادی ہو جاتی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی معاشرے کے اندر. لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس قرآن کو پورا پڑھنا بھی ہمارے اوپر واجب ہے. میں نے شاید پچھلی دفعہ یہاں پہ آیت پڑھی تھی، مجھے یاد نہیں کہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، لیکن دوبارہ اس کو آپ کے سامنے میں تلاوت کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے
کہ ایک سلوات بھیجیں مغرب والے مولانا. ان الذی فرض علیک القرآن، رسول خدا سے ارشاد ہے کہ اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کے اوپر فرض کیا ہے. لرادو کا المعاد، اور یہ آپ کو ایک وعدہ گاہ کی طرف پلٹائے گا، یعنی آپ اس کے ساتھ ایک وعدہ گاہ کی طرف پلٹیں گے. یعنی نبی علیہ السلام کی ذات پہ اس قرآن مجید کو واجب کیا گیا تھا. ہمیں بتایا گیا تھا کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، فلاں چیز فرض ہے فرض ہے فرض ہے، لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا تھا کہ قرآن فرض ہے. اور یہ ایسا فرض ہے کہ جس کی شفاعت اور جس کا انکار، جس کی شکایت ہمیں ہر قسم کی شفاعت سے محروم کر دے گی. اگر قرآن نے ہماری شفاعت کر دی تو نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی شفاعت ایسی شفاعت ہے کہ جس کی قرآن شفاعت کر دے، اللہ کے نزدیک قرآن کی شفاعت قابل قبول ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت کو قبول کرے گا. اور جس کی قرآن نے شفاعت نہیں کی اور اس کی شکایت کر دی تو وہ کوئی بھی اس کی سفارش کرنے کو وہاں تیار نہیں ہوگا. کیونکہ شفاعت کے بارے میں اور سفارش کے بارے میں ہمارے یہاں کانسیپٹ بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں مس کانسیپشن پائی جاتی ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شفاعت، ایک آنسو بہایا شفاعت، یہ کام کر لیا شفاعت تمہاری، ہم تو مسلم قوم کے ہیں، ہم تو فلاں کے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم تو فلاں کے ماننے والے ہیں، ہماری شفاعت تو پکی پکی ہے. جبکہ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس کے مطالعے سے ہمیں کچھ اور باتیں نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ جب قانون بیان کرتا ہے، اور کوئی بھی دنیا میں قانون بیان کیا جاتا ہے، تو قانون کلی طور پہ اگر اس کے اندر 100 نکات ہیں یا 100 اس کی شقیں بیان کی گئی ہیں تو قانون پورا کا پورا بیان کر دیا جاتا ہے. اور جو استثناءات ہوتے ہیں وہ ایک یا دو ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ قانون کی 100 شقیں تو استثناءات جو اس کے اندر ایکسیپشن جو ہیں وہ بھی 100 ہوں، تو یہ قانون نہیں ہوا. قانون ہمیشہ کلی طور پہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایکسیپشن جو ہوتے ہیں وہ 2 3 4 ہوتے ہیں. اگر قرآن مجید میں آپ شفاعت کی آیات اٹھا کے پڑھنا شروع کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کلی قانون کیا ہے. کوئی بھی کسی میں بھی یہ یارہ نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے گفتگو کرے، مگر یہ کہ من اذن له الرحمن، کہ جس کو اللہ رحمان اجازت دے بولنے کی. یعنی بڑے بڑے اولو الامر انبیاء، بڑے بڑے ملائکہ جبرائیل اور میکائیل جیسے ملائکہ، کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ کون ہے جو اللہ کے دربار میں بولے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم بول سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے. یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کی شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کی کہ جس کی اللہ چاہے گا. یعنی ٹوٹلی پہلے تو انکار ہے شفاعت کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے ہی نہیں. ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں شفاعت کے موضوع کو لے کے آؤں، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریاز بتا دیے ہیں. سب سے پہلا جو قانون ہے، کسی کی شفاعت نہیں ہونی. پھر آیت الکرسی میں ایکسیپشن دی، آیت الکرسی میں ایکسیپشن دی کہ شفاعت کسی کی نہیں ہے مگر یہ کہ جس کو اللہ اجازت دے کہ اس کی شفاعت کی جائے. اسی طرح قرآن مجید کے اندر اگر آپ مختلف اور جگہوں پہ جائیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتائے گا کہ شفاعت کس کی کرنی ہے، اور یہ بھی بتائے گا کہ شفاعت کون کرے گا. یعنی وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کوریڈور ہی الگ ہوگا جہاں پہ شفاعت ہو رہی ہوگی. ہر کوئی وہاں پہ جائے گا بھی نہیں. جن لوگوں کی شفاعت ہونی ہوگی وہی پہنچیں گے، جن لوگوں کو شفاعت کرنی ہوگی وہ وہاں پہ پہنچیں گے. ہر کوئی اس جگہ پہ جا بھی نہیں پائے گا. تو شفاعت کے کانسیپٹ کو پڑھنے کے لیے کم از کم قرآنی شفاعت کا جو نظریہ ہے اس کو ایک دفعہ قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن میں شفاعت کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے. اسی طرح دوسری چیز جو بیان کی گئی وہ ہے شرک کے بارے میں. شرک کے بارے میں بھی جو کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے مشرک کون، تو ہم کیا کہیں گے؟ فلانی. یہی کہتے نا. فلاں بدعتی کون، ہم کہیں گے فلانی. مومن کون، ہم کہیں گے ہم. کسی بھی فرقے میں جائیں وہ اسی طرح کے جوابات آپ کو دے گا. یہی آپ نے سنا ہوگا نا. کسی اہل سنت سے پوچھیں وہ ہمیں کہے گا یہ رافضی مشرک ہیں. ہم سے پوچھیں گے ہم کہیں گے فلانے مشرک ہیں. کسی اور سے پوچھیں گے وہ کہیں گے فلانے بدعتی ہیں. تو یہ ایک دوسرے پہ الزام ڈالتے رہیں گے، ایک دوسرے کو کہتے رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں کیا بتایا ہے، روایات میں شرک کے بارے میں کیا ملتا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. اور شرک ایک ایسی خطرناک بیماری ہے اور ایک ایسا خطرناک مرض ہے کہ جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ریڈ لائنز جو ہوتی ہے نا، حدود جو ہوتی ہے، حدود اللہ میں وہ ریڈ لائن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہر چیز کو معاف کر دوں گا من دون الشرک. شرک کو معاف نہیں کروں گا، ہر چیز کو معاف کر دوں گا. شرک بھی معاف ہو جاتا ہے اگر توبہ کر لی جائے، لیکن اگر توبہ نہ کی جائے تو شرک کی معافی نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جتنے بڑے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، روایات کے اندر ہے کہ میری امت میں شفاعت انہی لوگوں کی ہوگی جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہوں گے.
خیر تفصیل سے جانے کا اس میں وقت نہیں ہے. یعنی کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سے گناہ سرزد ہو جائے اور تم سچے دل سے پشیمان ہو کے میرے سامنے آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور جہاں پہ یہ الفاظ استعمال ہوئے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انما سے آیت کو شروع کیا ہے. انما سے آیت کو شروع کیا ہے. انما کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے, انما جب آتا ہے تو اسے کہتے ہیں حصر. حصر کہتے ہیں ایسے لفظ کو کہ صرف اور صرف یہی. آپ پڑھتے ہیں نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, کہ بے شک اللہ نے صرف اور صرف یہی چاہا ہے. کیا چاہا ہے؟ کہ اہل بیت سے رجس کو دور کرتے. تو اللہ تعالیٰ جہاں پہ کسی چیز کو مخصوص کرنا ہوتا ہے, حصر کرنا ہوتا ہے, تو وہاں پہ لفظ انما استعمال کرتا ہے. کہتے ہیں شرک کے علاوہ ساری چیزیں معاف کر دوں گا, شرک کو معاف نہیں کروں گا. یہ ریڈ لائن ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جہاں پہ شرک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک کو پہچانے کیسے؟ شرک کو پہچانے کیسے؟ تو ہم کہیں گے جی علماء نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی, آیت اللہ دستغیب نے گناہ کبیرہ لکھ دی, اس میں شرک کی اقسام لکھ دی, فلاں آیت اللہ نے فلاں کتاب لکھ دی, پوری شرک کے اوپر کتاب لکھ دی. شرک کے بارے میں ہے 100 سال پہلے, 800 سال پہلے, 300 سال پہلے مختلف شرک پہ مختلف مذاہب میں کتابیں لکھی گئی. پڑھ کے معلوم ہو جاتا ہے فلاں چیز شرک ہے, فلاں چیز شرک ہے, فلاں چیز شرک ہے. اپنے نوجوان دوستوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. ہم اپنے کمپیوٹر میں ونڈوز انسٹال کرتے ہیں اور ونڈوز کے ساتھ ایک اینٹی وائرس انسٹال کرتے ہیں, لیکن اس کو اپ گریڈ نہیں کرتے. ونڈوز 3 انسٹال کی تھی, 20 سال بعد کمپیوٹر کھولا, اسی کو چلانے کی کوشش کی جیسے انٹرنیٹ سے, اب تو کنیکٹ نہیں ہوگا. اگر کنیکٹ ہو گیا تو ایک دم سے جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں قسم کے وائرسز اور ٹروجنز اس کے اوپر حملہ کریں گے, آپ کی ونڈوز کو کرپٹ کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو اینٹی وائرس پڑا ہوا تھا وہ اس زمانے کے وائرسز کو پہچانتا تھا جو زمانے موجود تھے. آج کے جدید وائرس اس کے اندر موجود نہیں تھے. یہ جتنی کتابیں پیچھے لکھی گئی ان میں سارے وہ شرک تو بتا دیے کہ جو شرک اس زمانے میں موجود تھے یا پہلے ہو چکے تھے. لیکن آج کے معاشرے میں ہونے والے شرک ممبر سے اگر بیان نہیں کیے گئے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ شرک ہوتا کیا ہے؟ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ شرک ہوتا کیا ہے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے, واضح نہیں ہے, بتایا بھی کم جاتا ہے, اور اگر بتانا بھی چاہیں تو لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان باتوں کو ممبر سے بیان کیا جائے. اور آپ کو پتا ہے کہ بنی امیہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ انہوں نے ہر چیز کی آزادی دی تھی کہ ہر چیز کی تبلیغ کرو, لیکن شرک کے بارے میں لوگوں کو نہ بتانا. امام صادق کی حدیث ہے کہ بنی امیہ نے ہر چیز کی اجازت دی تھی کہ بتاؤ یہ بھی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, اس کے احکام کیا ہے, ان کی رکعتوں کو کیسے, شکیات کو کیسے بیان کرنا ہے, سب کچھ بیان کرتے تھے, لیکن شرک کے بارے میں بیان نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جدید شرک سے لوگ آگاہ نہ ہو جائیں. اور ائمہ نے اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ شرک کو کیسے پہچانو اپنے معاشرے میں. ہمیں راہ حل بتایا کہ شرک اپنے معاشرے کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے. روایتوں کے اندر یہ جملے ہیں, بتائیں گے, تائید فرمائیں گے کہ اس طرح شرک چھپا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے تاریک رات میں کسی کالے پتھر پہ چلتی ہوئی کالی چونٹی. یعنی شرک اس طرح سے انسان کے دل میں سرایت کر جاتا ہے جیسے وہ چونٹی اس کالی پتھر پہ چلتی ہے کالی رات کے اندر اور نظر نہیں آتی. شرک انسان کے دل میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے, اور اس شرک کی معافی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میرا شریک ٹھہرائے گا میں بخشوں گا نہیں, چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو, کسی سے بھی اس کا تعلق ہو. اور شرک آیا ہی انہی قوموں میں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے امتیوں, نبیوں کی پیاری پیاری, جسے کہتے ہیں نا پیارے پیارے امتی, پیارے پیارے نبی کے, ان امتوں میں شرک آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں شرک آیا. کیسے آیا؟ کہ جب بنی اسرائیل کو مار کے چاروں طرف دنیا میں پھیلا دیا, بخت نصر نے مار کے ان کو 12 لاکھ لوگوں کو میں سے 6 لاکھ لوگوں کو مارا, 6 لاکھ لوگوں کو کیپٹیوٹی میں لے گیا اٹھا کے. تو پھر اس کے بعد جب وہ بکھرے ہوئے تھے تو 300 سال بعد حضرت عزیر ان کے درمیان اٹھے اور انہوں نے ایک توبہ کی تحریک شروع کی, اور پھر اس بنی اسرائیل کے اندر دوبارہ سے اس حمیت کو, اس دین کو جگانا شروع کیا. تو ان کی محبت حضرت عزیر علیہ السلام سے بہت زیادہ تھی, جس کی وجہ سے یہ محبت میں اتنا بڑھے کہ حضرت عزیر کی بہت عزت کرتے تھے. لیکن شیطان نے تھوڑا سا دھکا دیا ان کو, بارڈر پیک پہ محبت پہ تھے, شیطان نے تھوڑا دھکا دیا اور کیا ہوا, انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی زندگی میں تو اتنے اچھے طریقے سے مانا نہیں گیا, لیکن ان کے جانے کے بعد اتنی محبت عیسیٰ سے ہوئی, ان کے حواریوں نے اتنی اچھی اچھی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب مظلومیت کو بتایا, اتنے زیادہ محبت کرنے والے حضرت عیسیٰ سے پیدا ہوئے کہ محبت میں بڑھتے بڑھتے جب وہ پیک پہ پہنچے تو شیطان نے دھکا لگایا, کچھ وہیں گر گئے, کچھ کھائی میں چلے گئے. کچھ نے کیا کہا کہ عیسیٰ اللہ ہیں, قرآن مجید دونوں آیات کو ذکر کرتا ہے. قرآن مجید کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ ہیں,
پھر ایک اور جگہ نقل کرتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے تو اللہ کا بیٹا مانا تھا نسبت کے لحاظ سے, کہ اللہ سے نسبت کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنا پہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا مان لیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے کہ اے عیسیٰ, کیا تم نے کہا تھا ان سے کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو الہ بنائے؟ حضرت عیسیٰ ڈر کے کہیں گے کہ میں نے آپ کو قیامت کے وہ منظر ابھی نہیں سنا ہے کہ وہاں پہ کیا حال ہوگی, کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی, سب اپنی اپنی فکر میں ہوں گے, خاموشی ایسی ہوگی کسی کو یارہ نہیں ہوگا اللہ کے سامنے بولنے کا. وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو جائے گا, پوری امت کھڑی ہوگی, اے عیسیٰ تم نے اس قوم سے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو خدا بنائے؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اے خدا سبحان اللہ تو پاک ہے, میں جب تک ان کے درمیان تھا میں تیری تعلیمات کو ان تک پہنچاتا رہا, لیکن میرے بعد انہوں نے کہا کہ تو بہتر جانتا ہے. مولا علی علیہ السلام سے رسول خدا نے یہ فرمایا تھا, صلوات بھیجے محمد علیہ کو, کہ علی تمہارے بارے میں دو گروہ گمراہی کا شکار ہوں گے. ایک وہ گروہ جو تمہاری محبت میں حد سے گزر جائے گا, اور ایک وہ گروہ جو تمہارے بغض میں حد سے گزر جائے گا. اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے دو گروہ ہر معاشرے میں ملے ہیں. یعنی ایک اتنے بڑے محبت میں کہ انہوں نے خدا بنا دیا, اور ایک ایسے آئے کہ انہوں نے علی کو نعوذ باللہ کافر بنا دیا. ہمارے علی کو کافر کہتے تھے. حضرت علی علیہ السلام کی وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے, جنگ کے لیے آ گئے تھے علی کے خلاف. تو ایسے گروہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں. رسول خدا کی حدیث کے مطابق ہمیشہ ان کا خسارہ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. تو اب پہچانے کیسے کہ شرک ہوتا کیا ہے, شرک ہوتا کیسا ہے؟ تو میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے ایک مختصر سے وقت میں جو بات میں بتا سکتا ہوں وہ بیان کر دیتا ہوں. کہ دیکھیں شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تین چیزوں میں, جو میں خلاصہ میرے ذہن میں آ رہا ہے حدیثوں کی, تین کیٹیگریز میں کم از کم اس کو تبدیل ہم کر سکتے ہیں, تقسیم کر سکتے ہیں. ایک شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, کہ اللہ نے جس طرح خلقت رازقیت یہ کام اللہ کرتا ہے, ایسا ہی کسی کو شریک ٹھہرانا کہ دنیا کی خلقت میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تھا, یہ حرام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کہ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی بیٹا ہے, اللہ کی کوئی ہمسر ہے, اللہ کا کوئی اسپاؤس ہے, یا اللہ تعالیٰ کسی کا رشتہ دار ہے, یہ کام حرام شرک ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک فی ذات, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. ایک شرک ہوتا ہے شرک فی صفات, کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہیں ان کو کسی اور کے ساتھ نسبت دینا, کہ جیسی یہ صفات اللہ تعالیٰ میں بدل جاتا موجود ہیں ویسی یہ صفات کسی اور کے اندر موجود ہوں. اسے کہتے ہیں شرک فی صفات. آپ کی ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے, کچھ رحمانیت ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت سے بھرپور ہے, تو رسول خدا سے کے بارے میں کہا کہ وہ جو رحمت للعالمین ہے. تو کیا اس میں آپس میں جوڑ ہے اس بات میں کہ شرک فی صفات کے اندر اگر ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کے ذات صفات میں شریک ٹھہرا لیں تو کیا اس میں مذائقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو ایسے شریک سمجھنا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ کام انجام دیتا ہے وہی کام کوئی شخصیت انجام دیتی ہے, یہ شرک فی ذات ہے. لیکن اللہ کی اس خصوصیت کو اپنے کردار اور اپنے افعال کے اندر کسی طریقے سے اس کی پریکٹس کے ذریعے ملکہ حاصل کر لینا اور اس صفت کو اپنے اندر اتار لینا, یہ تقویٰ کے مراحل میں سے ہے. جتنی زیادہ اللہ کی صفات کو ہم اپنے اندر اتارتے رہتے ہیں اور ان کا عکس ہمارے افعال و کردار میں نظر آتا ہے, وہ ہمارے تقویٰ کے بڑھنے کی علامت ہوتی ہے. تو شرک فی صفات یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح مان لینا, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, قرآنی آیات اس کے پیچھے, میں آیات نہیں پڑھ رہا بھی, جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی وہ بات بیان کی ہے کہ جب وہ شہر سے نکالے جانے تو انہوں نے کیا کہا کہ میرا اللہ وہ ہے کہ جو مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں, جو مجھے کھلاتا ہے جب میں بھوکا ہوتا ہوں, وہ مجھے پلاتا ہے جب میں پیاسا ہوتا ہوں. وہ ساری باتیں حضرت ابراہیم کی موجود ہیں. یعنی وہ ساری صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ اللہ میرا وہ ہے کہ جو یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے. یعنی وہ صفات صرف اللہ کے پاس ہیں, کوئی اس درجے پہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. دو شرک ہو گئے, شرک فی ذات, شرک فی صفات. اور پھر ہوتا ہے شرک فی عبادت, وہ مظاہر عبادت کے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں, جن کی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنے کی اجازت ہے, ان کو کسی اور کے لیے انجام دیا جائے.
سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، رکوع صرف اللہ کے لیے ہوگا، یعنی ہر وہ عبادت جو اللہ کے لیے مخصوص ہے وہ کسی اور کے ساتھ منسوب کر دی جائے تو کیا ہے یہ شرک فی العبادات۔ یہ تینوں کے تینوں قسم کے شرک حرام، اور ان کا کرنے والا اس کا ٹھکانہ جہنم، اس کا کوئی کام جتنے بھی اچھے کام کیے سب اکارت۔ تو ان تین صفات کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھتے چلے جائیں کہ جہاں جہاں جو چیز نظر آ رہی ہے ان میں یہ تینوں کوالٹیز کسی نہ کسی طریقے سے شامل تو نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کل میرے بھائی نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، یہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں یہ دے دیں، مولا ہمیں رزق دے دیں، امام رضا ہمیں شفا دے دیں، یہ شرک نہیں ہے؟ یہ بیسک اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے اوپر۔ اس کا جواب میں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ہمارے بزرگوں کو معلوم ہے، نوجوان دوستوں کے لیے، کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جو شرک میں بھی نہیں آتا لیکن یہ کام بھی ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اس کو اس طرح سے بیان کرو لوگوں کے سامنے کہ ایک ہوتا ہے کہ من دون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو یہ سمجھو کہ اللہ کی طرح یہ کام کر سکتا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑو اور کہو کہ اللہ کے برابر یہ موجود ہے۔ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے اس کا کوئی شریک بنا دو کہ یہ اللہ کا ہمسر ہے، کہتے ہیں یہ شرک حرام ہے۔ دوسرا شرک مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دو کہ یہ کاموں میں اللہ کے شریک ہے، کہ اللہ نے ان کے سپورٹ کام کر دیا، اب یہ اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے اللہ کام کرتا ہے، جیسے دو مینیجروں کمپنی کے دونوں ساتھ چلا رہے ہوں۔ شرک مع اللہ یہ بھی حرام ہے۔ لیکن ایک چیز جس کی اجازت ہے وہ ہے عند اللہ، عند اللہ یعنی اللہ کی دی ہوئی کوالٹیز کسی کو ملی ہوئی ہوں اور ان کوالٹیز کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں عند اللہ ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ زبان سے جملات نہ نکلیں لیکن ہماری نیت میں یہ بات ہونی چاہیے، اور یہی وجہ ہے جو ائمہ علیہ السلام کی طرف سے دعائیں ہمارے پاس آئی ہیں ان میں یہی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ کیا پڑھتے دعائے توسل میں؟ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یعنی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ رزق کے مالک امام علی علیہ السلام ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے، یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات اور اس کے کردار اور اس کی جو بھی صلاحیت ہے ان کی وجہ سے اس کو دی ہے کہ یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے یہ کام کر سکتا ہے اللہ کی اجازت سے۔ یہ پھر دائرہ شرک سے خارج ہو جاتی ہے اور اس کو پسند کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز ڈائریکٹ ہمیں نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فالمدبرات امرا، میں نے اپنے کاموں کے کرنے کے لیے فرشتوں کو دائر کیا ہوا ہے۔ بارش کوئی فرشتہ لے کے آتا ہے، موت کے لیے کہا ہے کہ فرشتہ موت کے وقت تمہارے پاس آتا ہے، تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، فلاں کام فرشتے کرتے ہیں، لیکن کام فرشتے کرتے ہیں نسبت اللہ کی طرف جاتی ہے۔ جب میں کہوں کہ میں نے عدنان بھائی کو خط لکھا تو کوئی مجھے کہے نہیں آپ نے خط نہیں لکھا، آپ کے ہاتھ نے لکھا۔ لکھتا ہاتھ ہے لیکن نسبت کس کی طرف دی جاتی ہے؟ جو اس کا ارادہ کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم امام رضا علیہ السلام سے کہتے ہیں امام رضا ہمیں شفا دے، تو نسبت امام رضا کی طرف دی جا رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کا رتبہ اللہ کے نزدیک اتنا نزدیک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا وجیہن عند اللہ، اے امام رضا آپ کی وجاہت جو اللہ کے نزدیک موجود ہے ہم اس کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں شفا عطا فرمائے۔ تو یہ چیز پرمیشنیبل ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نئے وائرسز جو آتے ہیں شرک کے ان کو پہچانا جائے۔ آج معبود، آج بت کسی پتھر کا یا کسی لکڑی کا یا کسی سونے کا یا کسی چاندی کا نہیں ہے، آج ہر وہ چیز بت ہے کہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے بنائیں اور مقدس کر دیں۔ ہر وہ چیز بت ہے کہ جس کو اللہ نے، اس کے رسول نے، اس کے امام نے مقدس نہیں بنایا اور ہم نے اپنے ہاتھ سے بنا کے اس کو مقدس کر دیا۔ نہ رسول کی سنت میں اس کو کہیں آپ پا سکتے ہیں، نہ امام کی سنت میں کہیں اس کو پا سکتے ہیں، نہ کسی بھی امام کی سنت میں آپ کو نظر نہیں آئے۔ تو ہر وہ مقدس چیز جس کو آپ اس طرح سے مقدس کر دیں کہ اس کے خلاف کوئی کام ایسا گناہ سمجھا جائے، وہ بت ہے معاشرے کے اندر، چاہے وہ ماں باپ ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ ایسے بت معاشرے میں آپ کو چاروں طرف نظر آئیں گے، تو ان بتوں سے ہمیں بچنا ہے۔ میں بچے یہاں پہ موجود ہیں، میں آپ لوگوں کی اجازت سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں۔ اتنی مجالس ہم نے سنی ہے، بزرگان مدد کریں ان نوجوانوں کی اگر ان کو نہ آئے۔ آپ کے ذہن میں اگر ایک بات بیان کروں تو اس کی ابتدا اور اس کی انتہا آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر میں کہوں کہ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور کہا کہ میں بہت
تھک جاتا ہوں یا تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی غلام دیں، آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ کون آتا ہے؟ جناب سیدہ کی ذات آتی ہے، واقعہ یاد آتا ہے آپ کے ذہن میں، کیوں ہوا تھا، اس کے بعد کیا رسول خدا نے جواب دیا، آپ کے ذہن میں آیا؟ ایک اور بات، ایک شخصیت نے ایک صدا سن کے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، کس کی ذات آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ جناب علی اصغر کی ذات۔ ایک اور واقعہ، کسی ایک نامراد شخص نے کسی امام کے سامنے جادو کرنے کی کوشش کی، اور اس امام نے حکم دیا کہ اے پردے کے شیر آؤ اس کو کھا جا، کس کا نام ذہن میں آتا ہے؟ کس کا نام ذہن میں آتا ہے؟ کون سے امام تھے؟ امام رضا علیہ السلام۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ان کا اے بھی پتا ہے، بی بھی پتا ہے۔ ایک اور سوال بزرگان کی اجازت سے، قوم ایکا کسی قوم تھی؟ قوم ایکا کسی قوم تھی؟ بزرگان سے مدد لے سکتے ہیں؟ نہیں آ رہا ذہن میں۔ قوم مدین کسی قوم تھی؟ شعیب کی قوم تھی۔ قوم ایکا بھی شعیب کی قوم تھی۔ بہرحال کیوں ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم قرآنی قصوں کو کبھی سیریس لیتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کون سا قصہ ہے کہ جو کچھ لوگ آئے تھے اور اپنے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دے؟ کون نبی تھے وہ جن سے یہ درخواست کی گئی تھی؟ وہ تو بادشاہ بنائے گئے تھے، نبی کون تھے؟ کیوں نہیں پتا ہمیں؟ سوال ہوگا ہم سے یا نہیں ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں اے نبی میں تم سے بھی سوال کروں گا اور تمہاری قوم سے بھی سوال کروں گا، اسوفا تسالون، تم سب سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو وہ آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا کی زبان سے یہ آیت، یعنی وہ شکایت جو اللہ کے رسول نے قیامت کے دن کرنی ہے، وہ شکایت قرآن مجید میں نقل فرما دی ہمارے لیے۔ یا ربی انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے، میری اس امت نے، جو اپنے آپ کو میری امت ہونے کا دعوے دار بنتی ہے، جو میرے نام پہ لوگوں کے سر کاٹ دیتی ہے، جو میرے نام پہ لوگوں کی عبادت گاہوں کو جلا دیتی ہے، اس قوم نے قرآن کو مظلوم چھوڑ دیا۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اس سے استدلال اور اپنی مطلب کی بات نکالنا بہت آسان ہے، لیکن قرآن کے پزل کو سالو کرنا، اس سے اپنے لیے ہدایت لینا، اس میں جان لگتی ہے، اس میں محنت لگتی ہے۔ اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے ابھی کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ اور یاد رکھیں قیامت کے بارے میں ہم سب سے اس کے بارے میں سوال ہونا ہے، اور جس کا قرآن نے انکار کر دیا کہ یہ میری ولایت میں نہیں تھا، تو کسی نے اس کی سفارش نہیں کرنی۔ اور رسول خدا کی شکایت جس کے خلاف ایف آئی آر یہ کٹی بھی ہوگی، قیامت کے دن نہ حضرت زہرا نے آگے بڑھنا ہے اس کی شفاعت کے لیے، نہ امام علی نے بڑھنا ہے، کیونکہ رسول خدا کی جس کے خلاف شکایت ہو تو کس کی ہمت ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اس کی شفاعت کر دے؟ کیونکہ اللہ کے رسول وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، امام علی وہ چاہتے ہیں جو اللہ کے رسول اور اس کا خدا چاہتا ہے، بی بی فاطمہ وہ چاہتی ہیں، وہ پسند کرتی ہیں، اس کی شفاعت کریں گی جس کے لیے اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب اور خود اللہ راضی ہو۔ لہذا قرآن مجید کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں سیریسنس دکھانی پڑے گی، ہمیں قصے، کہانیاں، واقعات، کل میں نے آپ کے سامنے وہ زینت والی حدیث بیان کی تھی، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، لیکن ہمیں بنیادی چیزیں معلوم ہونی بہت ضروری ہیں۔ ہمارے بچوں کو اگر یہ باتیں نہیں بتائی گئیں، ہمارے بچوں میں اگر یہ جوش اور جذبہ نہیں ابھارا گیا، اگر ان کے اندر سے یہ والی چیز ختم نہیں کی گئی، جو ظلم ہم نے ان کے اوپر کیا ہے وہ ہمیں کرٹیسائز کر کے خود اس میں آگے بڑھے، تو ہماری اگلی نسل مسلمان نہیں بچے گی۔ سب سے برا رویہ جس کتاب کے بارے میں ہمارا ہوتا ہے وہ قرآن مجید ہوتا ہے۔ سب سے برا رویہ جس کتاب کے بارے میں ہوتا ہے وہ قرآن مجید ہوتا ہے ہمارے۔ یعنی ہم اسکول میں یہ برداشت نہیں کرتے کہ ایک ٹیچر کسی بچے کو پڑھائے اور 1 مہینے بعد جب اس سے پوچھا جائے بچے سے کیا پڑھا تو سبق سنائے، 2 مہینے بعد جب پوچھے تو وہی سبق سنائے، 3 مہینے بعد پوچھے تو وہی سبق سنائے، 2 سال بعد پوچھے تو وہی سبق سنائے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے کیا پڑھایا ہے، ہم نے تمہارے اسکول میں فیسیں دی ہیں، تم نے بچے کو کیا تیار کیا ہے؟ ہر دفعہ وہ ایک ہی سبق ریپیٹ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ ہم مطلب سمجھے بغیر
تاکید کرتے ہیں مولانا کو, مولوی کو, کہ آپ بس پڑھا کے ختم کریں, آمین کروانی ہے. معاشرے میں ہماری ایک عزت ہے, ہمیں دعوت دینی ہے بچے کی آمین پہ. سمجھ آئے چھوڑے, اس کو ترجمہ نہیں پڑھا, مولانا صاحب نے پیسے نہیں بنائے, آپ کیوں آپ ٹائم ضائع کریں ترجمہ پڑھانے پہ, بس پڑھائیں اس کو, بس اچھی آواز سے پڑھنا آنا چاہیے. یعنی جتنا ظلم ہم قرآن مجید کے بارے میں کرواتے ہیں اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ, وہ کسی کتاب کے بارے میں نہیں کرواتے. یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے سروں پہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر سے کچھ ہمارے اندر داخل ہو جائے گا, اوپر سے ٹپک ٹپک کے. دلہنوں کو اس کے نیچے سے نکال کے سمجھتے ہیں پویتر ہو جائیں گے. قرآن کو چومتے ہیں, شاید سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے دل میں اتر جائے گا. قرآن اس طرح دل میں اترنے والا نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جن کو تم سناتے ہو یہ اندھے بہرے گونگے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سنتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. یہ دیکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. کیا مطلب نہیں دیکھتے؟ آنکھیں تو ہیں, نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں دکھانا چاہ رہا ہے ان کو نظر نہیں آتا, جو اللہ تعالیٰ قرآن میں سنانا چاہ رہا ہے ان کو سنائی نہیں دیتا. ہمیں حد تک یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم قرآن مجید میں بعض دفعہ جب دعائیں ہمارے ہاں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کہاں پہ ہمیں آمین کہنا ہے اور کہاں پہ ہمیں یہ کہنا ہے اللہم اجرنی من النار. ہم خوبصورت آواز سے دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے, ہم واہ واہ یا اللہ کرتے رہتے ہیں, اور جب دعا ہوتی ہے تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں بس دعا قبول ہو گئی. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا دعا میں مانگا ہے. حتیٰ کہ نماز کے ترجمے کے بارے میں 80% آپ نوجوانوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کو نہیں پتا نماز میں اذکار کا ترجمہ کیا ہے. شاید الحمد و قل کا ترجمہ آتا ہے, لیکن نماز کے اذکار سمع اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ کیا ہے, بے حول اللہ کا ترجمہ کیا ہے, نہیں پتا ہوتا. بزرگان کو نہیں پتا ہوتا. میں ایک جگہ گیا, سنڈے اسکول میں پڑھانے والے 10 15 سال پرانے ٹیچرز, جب میں نے ان سے کہا کہ اپنے بچوں کو بتائے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خود نہیں آتا. قرآن کے بارے میں ہمارا رویہ بہت زیادہ ڈھیلا ہے, اور قیامت میں اس کا ہمیں سے سوال ہونے والا ہے. قیامت میں اس کی پکڑ ایسی سخت ہے کہ نہ ہماری بات سنی جانی ہے, نہ ہمیں اس جگہ لے کے جانا ہے کہ جہاں پہ ہمارے سے کوئی سوال ہو. ڈائریکٹ قرآن مجید ہدایت دکھانے کا راستہ تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے تمہاری ہدایت کے سارے راستے اس قرآن مجید کے اندر پوشیدہ کر دیے ہیں. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, ثواب اپنی جگہ موجود ہے, میں نے اس کی مثال پہلے بھی دی تھی کہ ثواب کے چکر میں قرآن کو نہیں پڑھا کریں. قرآن مجید میں کہیں بھی ایک جگہ ذکر نہیں کیا کہ قرآن پڑھنے سے تمہیں ثواب ملنے کی نہیں بتایا, پڑھنے سے ثواب ملے گا. ایک جگہ قرآن مجید میں مجھے دکھا دیں کہیں لکھا ہو کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. قرآن پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے. قرآن تمہارے دل کے زنگ کو ہٹاتا ہے. قرآن تمہیں ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے. قرآن تمہیں گمراہیوں سے نکال کے روشنائی میں لے کے جاتا ہے. قرآن تمہیں اندھیروں سے نکالتا ہے, نور کی طرف لے کے جاتا ہے. ہم نے اپنے قرآن سے وہ چیز پکڑی, ہم ہمیشہ وہ جو ایکسیپشن ہم پکڑتے ہیں, جو ایکسیپشن ہوتی ہے ساری کی ساری ہم نے پکڑی ہوئی ہیں اور ساری اپنے اوپر اپلائی کی ہوئی ہیں. یہی ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مومن, ہم اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں. ایسا یہ نہیں ہے سلوات بیت محمد والے پہ. میں جلدی میں آیت کی طرف آ نہیں سکا. جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی, اصل سارے بات کا مقدمہ اسی آیت کے لیے بنا ہے. آپ کو آیت زیادہ واضح طور پہ سمجھ آئے گی یہ ساری باتیں سننے کے بعد. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر آیت نمبر 24 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا, وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے. کون لوگ ہیں؟ مدینہ کے اندر. سورہ نور مدنی سورہ ہے. سامنے بیٹھے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے رسول خدا کو مدینہ کے اندر جگہ دی ہے. بڑے محب ہیں رسول خدا کے. انصار جو ہیں بڑے محب ہیں رسول خدا کے. اور کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر بار دولت بیوی بچے چھوڑ کے رسول خدا کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں. ان میں سے فرما رہا ہے کیا, منکم, تم میں سے جو مومن ہیں. کافر نہیں بیٹھے سامنے, یعنی تم سب مومن نہیں ہو, تم سب مومن نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کے فرمان وعد اللہ الذین آمنوا, وہ لوگ جو تم میں سے مومن ہیں. اے انصار, اے بیت عقبہ کے ساتھیوں, اے بیت عقبہ ثانیہ کے ساتھیوں, اے فتح مکہ پہ میرے ساتھ جانے والوں, اے تمام لوگوں, تم میں سے جو مومن ہیں ان کے ساتھ میں نے کیا, اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے, وہ عمل الصالحات. اور دوسری بات ایک اور بیان کی, خالی ایمان نہیں رکھتے, انہوں نے عمل بھی کیا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عقیدہ ہمارا یہ ہے, ہمارے عقیدے کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے گی, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے عقیدہ کچھ نہیں ہوتا. عقیدہ بنیاد ہوتی ہے, پہلی چیز ہوتی ہے. والعصر پڑھتے ہیں نا, سورہ والعصر کیا پڑھتے ہیں, الا الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بیچ کی ایک چیز کھا گیا میں. کیا کھایا؟ کیونکہ ہم تو عمل میں تو ایسی ہے نا, ان الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو ایمان لایا بس کامیاب ہو گیا, صبر کی تاکید کر دی. ہم تاکید کرنے والے ہیں, ایمان لانے والے. بیچ کا جو چیز ہے وعمل الصالحات, یعنی عقیدے کے ساتھ اگر عمل صالح نہ ہو تو ایمان حاصل نہیں ہوتا. یعنی خالی عقیدہ رکھنے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا.
عقیدے کے ساتھ وہ عمل کرنا پڑتا ہے جو ایمان کے لیے ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وعمل الصالحات، اور نیک عمل کرتا رہے. تو ان لوگوں میں سے اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ لیستخلفنہم، کہ ان میں سے اللہ اپنی خلافت کے لیے کوئی کسی کو چنے گا. فی الارض، زمین کے اوپر. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ پہلے قوموں میں اس نے اپنے لیے خلیفہ چنے تھے. خلیفہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ موجود ہے تو اپنے پیچھے اپنی ہی طرح کام کرنے والا کوئی شخص چھوڑ جائے جو اسی کے کاموں کو آگے بڑھائے. خلف کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، جو بالکل چپکا. خلف کہتے ہیں بالکل پیچھے کوئی کسی کے چپکا ہو، یعنی ایک آگے جائے تو اس کے پیچھے دوسرا آ جائے. اسے کہتے ہیں خلیفہ. رسول کے بعد خلیفہ یعنی رسول کے کاموں کو آگے چلانے والا خلیفہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں زمین میں اسی طرح ان میں سے مومن کو خلیفہ بناؤں گا کہ جو میں نے پچھلی قوموں پہ خلیفہ بنائے تھے جس طرح بنائے تھے. ولا یمکنن لہم دینہم، اور ان کے لیے تمکین دے دوں گا، یعنی سکون دے دوں گا، متمکن کر دوں گا ان کے دین کو. الذی ارتضی لہم، کہ جس سے یہ لوگ راضی ہو جائیں گے، جس سے یہ لوگ راضی ہو جائیں گے. ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور وہ جو خوف ان کو اپنے جانوں، اپنے مالوں، اپنے اطراف کے لوگوں سے ہوگا اس کو میں امن میں تبدیل کر دوں گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ خوف ختم ہو جائے گا، میں ان کے سینوں میں امن ڈال دوں گا، یہ مطمئن رہیں گے، ان کو خوف نہیں ہوگا ان لوگوں سے. یعنی مومن کی نشانیاں بھی ہیں، خلافت کی حصول کی نشانیاں بھی ہیں کہ خلافت ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان اس شخص کا ایمان کہ جس کے دل میں اطراف میں موجود تمام طاقتوں کے ہونے کے باوجود اس کے دل میں سکون ہو، اس کے دل میں امنیت ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعبدوننی، صرف میری عبادت کرو. ٹھیک ہے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور جس نے اس سے انکار کیا وہی لوگ فاسق ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کا 23 سال کا عرصہ زندگی، اس میں یہ بات بیان کی کہ 23 سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول نے اسلام کو پریکٹس کر کے دکھایا کہ کس طرح سے اسلام پریکٹس ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کا آخری ہدف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو زمین کے اوپر قائم کر دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کا نظام جب قائم ہوتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو جاری فرماتا ہے. یہ ماڈل اللہ تعالیٰ کے رسول نے بنا کے دکھا دیا. اور پھر جب یہ دکھا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک مینٹور بھی چھوڑ دیا. کہا نا کہ جب ہم ان کو ان کے دین سے راضی کر دیں گے اور یہ اس بات پہ راضی ہو جائیں گے. تو کب راضی ہوا دین؟ کب اللہ تعالیٰ دین سے راضی ہوا؟ یہ ساری نعرے لگا لگا کے ہم نے باتیں سنی ہیں پہلے. غدیر کے دن جب اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو کہا کہ تم جو ہے وہ پیغام کو پہنچا دو، اس وقت رسول خدا نے وہ پیغام پہنچایا. اور پیغام پہنچانے کے بعد کیا کیا کہ تم اب میرے بعد والی و وارث اور تمہارے مولا علی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ ہمیں حکم فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ آگے والوں کو جو موجود نہیں ان کو پہنچا دیں، جو حاضر ہیں وہ غائبین کو پہنچا دیں، باپ بیٹوں کو بتا دیں، بہنوں بھائیوں کو بتا دیں، آئندہ اپنی نسلوں تک پہنچا دیں. ہم اس زمرے میں آتے یا نہیں آتے؟ یعنی رسول کا پیغام ہم تک بھی پہنچنا چاہیے، اور ہم تک پہنچے تو ہمیں آگے پہنچانا چاہیے یا نہیں پہنچانا چاہیے؟ بالکل پہنچانا چاہیے نا. رسول کیا پیغام دیتے تھے؟ اس حجت الوداع کے خطبے میں 23 سالہ زندگی کا اللہ تعالیٰ کے رسول نے خلاصہ کر دیا. اور اس خلاصے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتا دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے تم سے بھیجا گیا، اس نے یہ تعلیم فرمائی، کیا میں نے پہنچا دی، یہ تعلیم فرمائی، کیا پہنچا دی. جب سارے اقرار لے لیے تو آخر میں فرمایا کہ جو مجھے مانتا ہے اپنا سرپرست، اپنا والی، اپنا مولا، اس کا میں والی، سرپرست، مولا علی کو بنا کے جا رہا ہوں. یہی اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں دیا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام کو ہمارا مینٹور بنا کے بتایا. ہمیں صرف ایک جملہ یاد رہ گیا آخر کا، ہمیں پچھلی ساری باتیں بھول گئی کہ امام علی مینٹور تھے. علی سے پوچھنا تھا کہ یہ دین کے احکامات جو پھیلائے جا رہے ہیں ان کو پھیلانے کا طریقہ کیا ہے، ان کے اندر کہیں غلطی ہو جائے تو علی تمہیں بتائے گا کہ اس غلطی کو کیسے درست کرنا ہے، اس غلطی کو کیسے درست کرنا ہے. تو بہرحال میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، اپنے بزرگان سے رہنمائی لیتے ہوئے، کم از کم اپنی زندگی میں یہ روش بنا لیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں ترجمے کے ساتھ آپ روزانہ تلاوت کریں. 5 منٹ 10 منٹ، اللہ کے لیے 10 منٹ نکالے جا سکتے ہیں میرا خیال ہے. نماز میں اگر آپ کی عادت ہے دعا کرنے کی تو کچھ دنوں کے لیے دعا کو ذرا کم کر دیں اور 5 منٹ قرآن کی آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. اور میں کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ 30ویں سپارے کی آیات سے شروع کریں. تو وہ ایسی آیات ہیں کہ سوچے کافروں کے سامنے سنائی جاتی تھی، کافر سجدے میں گر جاتے تھے سن کے. ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے ہم جھوم رہے ہوتے ہیں خالی، وہ بھی اس لیے کہ آواز اچھی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اچھی تلاوت میں جھوم رہے ہوتے ہیں، سمجھ کچھ نہیں آتا. تو ہم کوشش کریں کہ مطالعہ کریں قرآن مجید کا. مطالعہ کہتے ہی اس ریڈنگ کو ہے کہ جس میں سمجھ اور فہم دونوں شامل ہوتے ہیں. جب ہم مطالعہ کریں گے تو میں نے شاید پہلے یہاں پہ عرض کیا کہ قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں کہ کئی دفعہ جب آپ ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک آیت سے کوئی حکم نکالا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ انسانی ذہنی سطح کے لحاظ سے آیات کو پھیلا کر احکامات کو اس طرح سے بیان کیا ہے
یہ کچھ 6000 آیات ہیں، کچھ آیات ہیں. اور ایک عالم فرمایا کرتے تھے کہ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ، لیکن یہ کائنات از دا ورک آف گاڈ. یہ بھی آیات ہیں، یہ بھی آپ کے غور کرنے کے لیے. تو ان دونوں کو جب آپ ملاتے ہیں تو دنیا کے اندر ترقی کرتے ہیں. جب آپ میں سے کوئی اٹھے گا جو مریخ پہ قدم رکھنے کی سوچے گا، جابر بن حیان بھی تو اسی میں سے گزرے تھے نا، انہوں نے دونوں آنکھوں سے اینک لگا کے علم کو اور جو ہے وہ قرآن کو ساتھ رکھ کر آگے چلایا تھا. جب تک علماء یہ کام کرتے رہے، یونیورسٹی اور حوزہ میں دوسرے الفاظ میں کہوں ایک ساتھ ملا رہا، مسلمان ترقی کرتے گئے. اور جہاں پہ یہ افتراق بیچ میں آیا، مسلمانوں کی پستی شروع ہو گئی. مسلمان اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتے رہے اور کہتے رہے اور مسلسل پستی میں جاتے رہے. اور آج ہماری حالت مسلمانوں کی دیکھ لیں کہ ہماری مسلمانوں کی حالت کیا ہے. تو قرآن کی اہمیت، قرآن کی فضیلت، قرآن کی اپنی زندگیوں میں امپورٹنس، اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ قرآن مجید کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے بعد بھی پڑھنا چھوڑا نہیں. جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ 9 محرم کو جب اجازت دی تھی تو جملہ امام حسین نے کیا کہا تھا. امام حسین نے یہ جملہ کہا تھا کہ عباس جاؤ ان سے اجازت لو کہ ہم آج رات اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. یعنی امام حسین یہ پیغام دے رہے تھے کہ میں اتنے سخت حالات میں بھی قرآن پڑھنے کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں بجائے اس کے کہ میں جنگ کی حکمت عملی کو تیار کروں. اللہ کے اس بندے کو قرآن سے بہت محبت تھی. اور جب کوفہ اور شام کے بازاروں سے اس لٹے ہوئے قافلے کو گزارا جا رہا تھا تو لوگوں کی نظر ان اسیران پہ نہ پڑے. امام حسین علیہ السلام کے سر نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی تھی تاکہ متوجہ ہو جائیں لوگ اس سر کی طرف اور ان کی نگاہیں ان بیویوں کی طرف نہ پڑے جو حیا اور شرم کی وجہ سے سروں کو جھکائے ہوئے اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی تھی. بے کجاوا اونٹ تھے، 40 یا 50 اونٹ تھے جس پہ بیویاں اور بچے سوار تھے. مختلف محلوں سے ان کو گزارا جاتا تھا اور یہ حالت بیویوں کے لیے اتنی سخت تھی کہ جہاں سے گزرتی تھی وہاں پہ کچھ جاننے والے بھی موجود تھے. کوفہ وہی شہر تھا کہ جب اس شہر سے گزارا گیا تو اس شہر میں کبھی میری بیوی شہزادی بن کے رہا کرتی تھی. اس شہر میں بہت ساری وہ خواتین تھی جن کو زینب نے قرآن پڑھایا تھا، جن کو ام کلثوم نے احکام سکھائے تھے. ان سے گزر کر بیوی یہاں سے گزری ہیں، یہاں پہ ہی بیوی کو پتھر پڑے ہیں. ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جب شام کے بازار میں لے کے جایا گیا اور بازار دربار میں لے جانے کے لیے جب بیوی کو بازار میں روک دیا گیا کہ دربار ابھی سج رہا ہے، اس میں نہیں جا سکتے، تو بیویاں سردی میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی رہیں. وہ وقت بھی آ گیا جب بی بی سکینہ یہ بیان کیا کرتی تھی کہ پھوپھی اماں ہمیں کھانے کو صحیح سے نہیں ملتا، اب تو مجھ سے بولا بھی نہیں جاتا، نہ کھانے کو اچھا ملتا تھا نہ پینے کو اچھا ملتا تھا. وہ موقع آیا کہ جب ان کو شام کے اندر دربار میں داخل کرنا چاہا تو یزید کی بیوی ہند کو جب یہ خبر ملی کہ اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جانا ہے، یہ تیار ہو کر باہر نکلی اور کاروان کی زیارت کرنے کے لیے، کاروان کو دیکھنے کے لیے کہ اسیر کون ہے، باہر آ کے بیٹھ گئی، ایک تخت پہ کھڑی ہو گئی. اب جو یہ کاروان یہاں سے گزرنے لگا تو بی بی زینب کی نظر اس خاتون پہ پڑی. بی بی زینب نے کہا کہ ام کلثوم جانتی ہو یہ خاتون کون ہے؟ ام کلثوم نے کہا کہ عباس کے بعد میری نظریں اتنی دور نہیں دیکھتی، کون ہے یہ؟ کہا کہ یہ ہماری کنیز ہند ہے. ارے ہند نے امام حسین علیہ السلام کے گھر میں کنیزی کی تھی، ارے وہاں پہ اس نے شفا پائی تھی، یہ جانتی تھی. جب یہ کاروان وہاں سے گزرا ہند نے کہا کہ اے بی بی مجھے بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. جب مدینے کا نام سنا تو ہند تخت سے نیچے اتر آئی. کہا کہ نیچے کیوں اتر آئی؟ بی بی زینب نے پوچھا کرسی سے یا تخت سے نیچے کیوں اتر آئی؟ کہا کہ مدینے والوں کے احترام میں. کہتے مدینے میں کون رہتا ہے؟ کہا کہ میرے سردار و آقا حسین کا گھر وہاں پہ ہے. میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے بتاؤ گی کہ میرے حسین کا کیا حال ہے؟ ارے میرے علی اکبر کا کیا حال ہے؟ ارے سید سجاد غیور کا کیا حال ہے؟ کہا کہ تم کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہتی ہو؟ کہا کہ میری بیویاں بھی وہاں پہ ہوتی تھی. بی بی زینب کا کیا حال ہے؟ جب بی بی زینب نے اپنا نام سنا، چہرے کو اوپر کیا، کہا ہند مجھے پہچانتی ہو؟ جب ہند نے بی بی زینب کو دیکھا، ارے آپ، ارے میری بی بی آپ کا یہ حال کس نے کر دیا؟ آپ کو کس نے اسیر کر دیا؟ کہا تمہارا حسین وہ سر نیزہ پہ موجود ہے، ارے وہ علی اکبر کا سر ہے، وہ عباس کا سر ہے. جب ہند نے اس منظر کو دیکھا اپنے سر کو پیٹ لیا، منہ پہ خراشیں ڈالی، دوڑتی ہوئی دربار میں چلی گئی. یزید دربار میں بیٹھا ہوا تھا، ہند کو جب ننگے سر آتے ہوئے دیکھا اپنی جگہ سے بلند ہوا اور آنے کے بعد رضا سر پہ ڈال دی. ارے یزید تو نے کیا کر دیا؟ نبی زادیوں کو قید کر کے لے آیا،
ارے حسین کو شہید کر دیا. یزید نے بات کو پلٹانا چاہا کہ خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے, اس نے حسین کو قتل کر دیا. جب چادر پہنانا چاہی تو ہند نے کہا ارے یزید تو میرے سر پہ چادر ڈالتا ہے, ادھر نبی زادیاں جنہوں نے مجھے پردہ سکھایا وہ بے پردہ ہے, ارے میں تیرے ساتھ نہ رہوں گی. ارے ہند کہہ کے یہ چلی گئی. ارے سوچو بی بی زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ارے گھر میں رہنے والی کنیز جس کو ہم نے پردہ سکھایا اس کے سروں پہ چادر ڈالی جا رہی ہے, اور نبی زادیاں بے چادر ذل بہار میں موجود ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.